اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے نمائندگان کی ملاقات پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈے-فول کا کہنا ہے کہ میری معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے۔ دونوں ممالک کے نمائندوں کی ملاقات بظاہر پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ ایران نے کہا خیر سگالی کے طور پر آبنائے ہرمز سے تیل کے 8 جہاز گزرنے دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران نے بات چیت میں سنجیدگی ظاہر کرنے کے لیے آبنائے ہرمز سے جہاز جانے دیے۔ میرا خیال ہے وہ پاکستانی پرچم والے جہاز تھے۔ پھر ایران نے ایک بات پر معذرت بھی کی اور کہا ہم 2 مزید جہاز بھیجیں گے۔ صدر ٹرمپ بولے مجھے لگتا ہے ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان نے دنیا میں امن اور استحکام کے لیے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوایا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیف وٹیکوف نے بطور ثالث پاکستان کے کردار پر مہر ثبت کر دی۔ امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف، کہا امن معاہدے فریم ورک کے لیے 15 نکاتی ایکشن لسٹ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچائی جائے گی۔ پاکستان ایران اور امریکہ میں بطور ایک ثالث کے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے ہیں۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن کے لیے روک دیے۔ صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا فیک نیوز کے برعکس ایران سے بات چیت عمدگی سے جاری ہے۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملوں کی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے ایران کو جلد مذاکرات کرنے کی وارننگ دے دی۔ کہا ڈیل کا وقت گزر رہا ہے، یہ صحیح نہیں۔ ایران کو دیر ہونے سے پہلے سنجیدہ ہونا ہوگا، کیونکہ جب وقت گزر گیا تو پھر کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ایران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز کا جواب بھجوا دیا۔ امریکہ کے رد عمل کا انتظار۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی امریکی تجاویز یک طرفہ غیر منصفانہ ہیں۔ تجاویز صرف اسرائیلی اور امریکی مفاد میں ہیں۔ امریکی تجاویز میں ضروری تقاضوں کی کمی ہے۔ ابھی تک مذاکرات کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اس مرحلے پر بات چیت کا کوئی منصوبہ ابھی نظر نہیں آتا۔ امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے۔ اسرائیل کا ایرانی فضائی دفاعی نظام میزائل تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تہران میں بیلسٹک میزائل اور دیگر ہتھیار ساز مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ مغربی ایران میں میزائل لانچرز، میزائل ذخیرہ کے مقامات ہدف بنے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رہائشی مقامات پر نشانہ بنایا گیا۔ قم میں 6 افراد شہید۔ تہران پر حملوں میں کئی عمارتیں تباہ۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری کے تحت 10,000 سے زائد اہداف پر حملے کیے گئے۔ اسرائیل کا ایرانی بحریہ کے کمانڈر کی شہادت کا دعویٰ۔ تنگسری کے ساتھ ایرانی بحریہ کے اعلیٰ افسران بھی شہید۔ ایران نے تصدیق یا تردید نہیں کی۔ ایران کی اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر۔ حیفا میں بحری و ایندھن تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کے مقبوضہ علاقوں میں ڈرون حملے۔ متعدد اسرائیلی حساس مقامات ہدف۔ جنگ میں اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا ایرانی فوج کا دعویٰ، کہا 5,000 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہو چکے۔ 1,300 سے زائد اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ 17 امریکی اڈے بھی تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے فوج کے اندرونی طور پر ٹوٹ جانے کی وارننگ دے دی۔ لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 10 لال جھنڈے کھڑے کر کے وارننگ دے رہا ہوں، میدان جنگ میں ریزرو فوجی مزید نہیں لڑ پائیں گے۔ اگر ریزرو فوجیوں سے متعلق قوانین کی ترمیم و دیگر اقدام نہ کیے گئے تو اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی۔ کئی محاذ کھولنے سے اسرائیلی فوج میں اہلکاروں کی شدید کمی ہو گئی۔ ایران کا اپنے رہنماؤں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ۔ یو این میں ایرانی مستقل مندوب کا یو این سیکریٹری جنرل کے نام خط لکھا کہ ایرانی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ روکنے کے لیے مداخلت کی جائے۔ گوتریس سینئر ایرانی رہنماؤں کو قتل کرنے کی دھمکیوں کے خلاف موقف اختیار کریں۔ پڑوسی ممالک پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملے دفاع کا جائز حق قرار دیے جائیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران جنگ پر بند کمرہ اجلاس آج طلب کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اجلاس روس کی درخواست پر بلایا گیا۔ اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل پر ایران میں شہری تنصیبات پر حملوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ روس نے شہری تنصیبات پر حملوں کو ایجنڈے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی حملوں کے باعث مشرق وسطی امریکی فوجی اڈے ناقابل رہائش امریکی فوجی ہوٹلز میں منتقل ہونے پر مجبور۔ بڑی تعداد میں امریکی فوجی ہوٹلز اور دفتری عمارتوں میں منتقل۔ امریکی اخبار کے مطابق فوجی امریکی اڈوں سے دور رہ کر ریموٹ انداز میں جنگ لڑنے لگے۔ فوجی اڈوں پر صرف پائلٹس، طیاروں کی دیکھ بھال کا عملہ موجود۔ خطے میں امریکی فوج کے زیر استعمال 13 فوجی اڈوں میں سے اکثر رہائش کے قابل نہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ فوجیوں کو ہوٹلز میں رکھ کر شہریوں کو ڈھال بنانے لگا ہے۔ پاسداران انقلاب کے بکھرے امریکی فوجیوں کے نئے مقامات کی اطلاع دینے کی اپیل۔
خلیجی ممالک کے ہوٹلز امریکی فوجیوں کو رہائش دینے سے گریز کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی اہلکاروں کی میزبانی پر مہمانوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔ امریکی ہوٹلز فوجی اہلکاروں کو رہائش کی خدمات فراہم نہیں کرتے۔ خلیجی ممالک کے ہوٹلز بھی امریکی طریقہ کار پر عمل کریں۔ ایرانی حملوں پر متحدہ عرب امارات کا سخت رد عمل۔ امریکہ سے صرف جنگ بندی کی بجائے مستقل حل کا مطالبہ۔ اماراتی اخبار کے مطابق UAE نے واضح کیا ہے کہ اسے صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایرانی خطرات کا مستقل اور جامع حل درکار ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے سادہ سیز فائر کافی نہیں، طویل المدتی سیکیورٹی انتظامات اور ایرانی میزائل، ڈرونز اور آبنائے ہرمز کا مستقل حل چاہیے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کی رہائش گاہ کے قریب بمباری، سفارت خانہ اور عملہ محفوظ۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ایرانی فوج کا مرکز واقع ہے۔ پاکستانی سفیر مدثر پاسداران کے علاقے میں مقیم دونوں علاقوں پر بمباری ہوئی۔ پاکستانی سفارت خانہ اور سفیر کی رہائش گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پاکستانی سفیر تہران میں 20 کے قریب سفارتی عملے کے ساتھ فرائض انجام دینے میں مصروف ہیں۔ ایرانی حکام نے شہادت سے چند لمحے قبل کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی آخری تصویر جاری کر دی۔ شہید آیت اللہ خامنہ ای کو تصویر میں قرآن پاک پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خامنہ ای کی شہادت سے چند لمحے پہلے کی تصویر CCTV کیمرے سے لی گئی۔ مشرق وسطی میں جنگ کے 28ویں روز بھی فضائی آپریشن بری طرح سے متاثر ہونے لگا۔ پاکستان سے 54 پروازیں منسوخ، متعدد تاخیر کا شکار۔ لاہور کی 17 اور اسلام آباد کی 20 پروازوں کی آمد روانگی میں دیر ہوئی۔ مشرق وسطی کی منسوخ پروازیں 2566 ہو گئیں۔ خلیج کی صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت میں معمولی کمی۔ UAE مربن خام تیل 6% اضافے سے $112 فی بیرل میں فروخت۔ گولڈمین ساکس کا کہنا ہے کہ بلند تیل قیمتوں سے امریکہ میں ماہانہ 10,000 افراد بے روزگار ہوں گے۔ GSP پلس کے حوالے سے ہر طرح کا پروپیگنڈا ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف بھارت یورپی یونین میں تجارتی سازش کر رہا ہے۔ ایکسپورٹ سے BIMF پروگرام سے باہر نکل سکتے ہیں۔ FPCCI کے عہدیداروں کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ سینئر نائب صدر ذاکر فیاض مگو کا کہنا تھا کہ GSP پلس پاکستان کے لیے گیم چینجر تھا۔ یہ پاکستان کی معیشت کی لائف لائن ہے۔ GSP پلس سے متعلق سوشل میڈیا بیانات کی مذمت کرتے ہیں۔ GSP پلس کے خلاف کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 0.97% بڑھ گئی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی شرح 8.24% ہو گئی۔ ایک ہفتے میں 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ 1 اپریل سے سندھ میں گندم خریداری کا آغاز ہوگا۔ 3500 روپے فی من امدادی قیمت مقرر کر دی گئی ہے۔ بے ضابطگیوں پر 43 افسران کو شوکاز، 22 معطل، 9 کو برطرف کیا گیا۔ سندھ کے وزراء کی پریس کانفرنس۔ کہا، سندھ حکومت نے عوام کو 84 ارب کی سبسڈی دی ہے۔ محکمہ خوراک سندھ میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے 1 ملین ٹن گندم ریلیز کی ہے۔ 40 سال پیٹ کاٹ کر افغان بھائیوں کی خدمت کی، صلہ اچھا نہیں ملا۔ افغان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں قتل و غارت گری بند کریں۔ افغان حکومت پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی نہ کرے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پشین میں جلسے سے خطاب۔ صوبے میں نئے اضلاع بنانے کا اعلان۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ کہا، حالات کی وجہ سے میں گھر سے نہیں نکل سکتا لیکن میں بلوچستان میں کونے کونے میں جاتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی PTI کے خلاف فتح کی عزت کیس۔ بانی کی حق کے دفاع سے متعلق نظرثانی اپیل سننے والا بینچ تبدیل۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی نیا بینچ تشکیل 31 مارچ کو سماعت کرے گا۔